الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد الزبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما۔ اس سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 163 164 165 166۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خباثتوں، شرارتوں اور ان کی بد عقیدگی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اصل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ پر آسمان سے ایک بارگی کتاب نازل کیوں نہیں ہوتی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پر جیسے تورات ایک بارگی نازل ہوئی، ویسے اگر آپ پر بھی قرآن ایک بارگی نازل ہوتی تو ہم مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے اس رکوع میں پہلے الزامی جواب دیا، کہا کہ یہ سوال جس سے آپ غمگین ہیں پیغمبر، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے کیسے یہ سوالات کر رہے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کیے تھے، وہ سارے ان کے سوالات ہو، بدتمیزیاں ہوں، خباثتیں ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے گنایا۔ انہوں نے کیا کیا مطالبہ، کیا 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 انہوں نے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یحییٰ، حضرت زکریہ، بہت سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا۔ ایسے ان کے جرائم ہیں۔ ان لوگوں کو حرام سے منع کیا گیا تھا، سود سے منع کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے کھایا، اس سے ذرا پرہیز نہیں کیا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو علم میں راسخ ہیں، تو ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تو انہیں تو ہم اجر ثواب عطا کریں گے۔ یہ جو لوگ اپنی بد عقیدگی پر، خباثتوں پر قائم ہیں، ان کو تو دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں ایک الزامی جواب دیا، میں ساری تفصیل میں گیا نہیں، بار بار وہی بات صحیح نہیں نا۔ اب اس کا حقیقی جواب ہے جو سوال انہوں نے کیا نا، کہ ایک بار کی آپ پر کیوں قرآن نہیں اترتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم مانتے بول کر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اس میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، پیغمبر ہم نے آپ پر، آپ کی طرف وحی بھیجی ہے ویسے ہی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی ہے۔ والنبیین من بعدی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے جو پیغمبر تھے ان کی طرف جیسے ہم نے وحی بھیجی ویسے ہی وحی آپ کی طرف ہم نے بھیجی ہے۔ ان کے وحی کو، ان کے نبی ہونے کو یہ بھی مانتے ہیں، کون؟ یہودی۔ پھر آپ کے نبی ہونے کو کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ رہے؟ یہی نبی ہونے کے لیے کتاب ہونا لازم نہیں ہے۔ کتنے کے انبیاء ایسے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی، کتاب نازل نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی تھی، اس وحی کو یہ بھی مانتے ہیں۔ دیکھو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بعد کے پیغمبر ہیں نہیں مانتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا، نہیں مان کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الٹا قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اتنا وہ دشمنی کرنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مارا، قتل کیا۔
اتنی دشمنی انہوں نے کی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی آئے اور اس کے بعد بھی جو نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب کو مانتے ہیں. کون؟ یہودی. نہیں سمجھ؟ ان کو نبی مانتے جو اللہ ان کی طرف وحی نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے. تو کیا وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ ان کو تو نبی مانتے ہو، پھر ان کو کیوں نبی نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے تمہارے اندر ضد ہے، ہر درمی ہے، بہانے بنا رہے ہو تم نبی نہیں ماننے کے لیے، اور کچھ نہیں. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ؟ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وہی نازل کی، کما اوحینا الی نوح، ایسے ہی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور والنبیین من بعدی، نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف ہم نے بھیجی. واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف ہم نے وہی نازل کی ہے. ویسی ہی وہی ہم کس کی طرف نازل کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کو تو نبی مانتے ہو، ان کو نبی نہیں مانتے. بات کتاب ایک بار کی نازل ہونے کی نہیں ہے، بات تو تمہارے اندر کی ضد کی ہے. تمہارے اندر ضد ہے کہ تمہیں نہیں ماننا ہے آخری نبی کو، کیونکہ وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں آئے. بس اس کے لیے بہانے بازی کر رہے ہو. ایک بار کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ہوتی تو ہم آنا ہے کچھ نہیں. فرمایا وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وہی نازل کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف، حضرت یونس علیہ السلام کی طرف، حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. جس طرح ان کی طرف ہم نے وہی نازل کی. یہ سارے پیغمبران ہیں، یہ سارے نبی ہیں، جن کو کون بھی مانتے ہیں؟ یہودی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چھوڑ کر. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جو نصرانی ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. اہل کتاب میں جس طرح یہودی داخل ہے ویسے، لیکن وہ سوال جو کیا وہ یہودی، مدینے کے جو یہودی تھے ان کا سوال تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. فرمایا وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، ایسے داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی. 4 بڑی بڑی کتابیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے نبی دنیا میں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش 1,24,000، 1,24,000 پیغمبران دنیا میں آئے. فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور روایت بعد میں عرض کرو، پہلے یہ سنیں. وَرُسُلًا، بہت سارے نبیوں کو ہم نے، رسولوں کو، پیغمبروں کو ہم نے بھیجا. قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلَ، جن کے حالات، جن کا قصہ ہم نے آپ پر اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے. سمجھ رہے؟ جیسا کہ ابھی کتنے کی نبیوں کے نام آئے نا، کم و بیش 26-27 نبیوں کا نام ہے قرآن کریم میں، جن کے حالات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے مختصراً. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے آپ پر ہم نے بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے، حالات بیان کیے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے پیغمبران ایسے بھی ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کی طرف نازل نہیں کیا، جن کے حالات ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھے. سمجھ رہے؟ لیکن ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا اس سے پہلے بھی آیا ضروری ہے. رسولوں پر ایمان لانے کے لیے ان کے حالات کا جاننا ضروری نہیں ہے. بس اجمالی طور پہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس سے پہلے آیا ہے. بعض کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1,24,000 کا، اس میں فرمایا 315 رسول تھے، 315 رسول تھے، اور باقی سب انبیاء.
انبیاء وہ ہوتے ہیں جن کی طرف وحی نازل ہوتی ہے، رسول وہ ہوتے ہیں جن کی طرف وحی بھی نازل ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ شریعت اور کتاب بھی نازل ہوتی ہے۔ ان کو اللہ کتاب اور شریعت بھی مستقل دیتے ہیں، ایسوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو 315 تھے۔ تو کتابیں مشہور کتنی پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی؟ 104۔ کیا فرمایا؟ 104۔ ان میں سے 4 بڑی بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 100 ہیں وہ صحیفے ہیں۔ سنا صحف ابراہیم و موسیٰ، قرآن میں ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفے دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دی۔ کوئی کتاب تو صحیفے سمجھتے، چھوٹے چھوٹے جو کتاب چاہتے اس کو صحیفے بولتے، اگر ایک دم موٹی تازی نہیں پھر اس کو کتاب بولتے، پتلے پرتے پرچے جیسے آتے ہیں نا اس کو صحیفے بولتے ہیں۔ جن کے پیجز ذرا کم ہوتے ہیں ان کو کتاب نہیں بولتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں؟ صحیفے بولتے ہیں۔ آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ منتھلی ویکلی وہ نہیں، کیا بولتے کیا ہے؟ کتاب بولے تو ذرا زخیم رہتی ہے۔ خیر، تو صحیفے اللہ تعالیٰ نے 100 نازل کی۔ تو ان میں سے کتنے ہی نبیوں کو جن کو یہ نبی مانتے ہیں ایک بار کے اللہ نے صحیفہ نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، سمجھ رہے؟ ایک بار کے نازل نہیں کیا، لیکن ان کو نبی مانتے ہیں۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا بولے تو بہانے بازی کرتے، ایک ہی بار کو کائے کو نازل نہیں ہوا۔ واہ یار، ان نبیوں کو تم کیسے مانتے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا، تو پھر وہ اللہ ان کو جب نبی بنا سکتا ہے تو کیا ان کو نبی نہیں بنا سکتا؟ صرف اس بات پر تم اڑے ہوئے ہو کہ ایک بار کی کیوں نازل نہیں ہوئی، بس یہ ضد ہے اور کچھ نہیں ہے، سمجھ لیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا جن کا قصہ آپ کے سامنے ہم نے بیان نہیں کیا ہے۔ اب کچھ نبیوں کی خصوصیت بیان کر رہے اللہ تعالیٰ، خاص کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت مانتے نا یہودی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی مرتبہ بات چیت کی، ایک بار نہیں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ کوہ طور پر جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملتا جاتے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے۔ کیا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہی بات کرتے کرتے شوق پیدا ہو دیکھنے کا۔ تب انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے موسیٰ، دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا ہی ہے، دیکھو وہاں دیکھو، وہ پہاڑ کی طرف تجلی نازل کیے، چکنا چور ہو گیا تو یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ بار بار بات چیت کرنے کی وجہ سے ہی ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار بات کی ہے۔ یہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اس سے بڑی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اس سے بڑی خصوصیت میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ یہ کہ معراج کے موقع پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بات چیت کی بلکہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت بھی نصیب ہوئی اللہ کی۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچا، اور واپسی پر بیت المقدس میں بہت سارے انبیاء جمع تھے، وہاں پر امامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب کو کہ سارے نبیوں کے امام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار بات کی۔ ٹھیک ہے، پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ فرمایا رسلا مبشرین، بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا، مبشرین بشارت سنانے والا، ومنذرین ڈرانے والا۔ ہاں، رسولوں کا 2 کام، ایک بشارت سنانا ترغیب دینا، دوسرا ڈرانا۔ بشارت کسے سنائی جاتی ہے؟ جو نیک کام کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے پر نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کو بشارت سنائی جاتی ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل پر یہ اجر اللہ تعالیٰ کریں گے، اور سب کا بدلہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں تمہیں عطا کریں گے۔ یہ بشارت سنانا۔ وہ منذرین ڈرانا، ڈراتے بھی ہیں پیغمبران، ڈراتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کو تبلیغ کرنا ہے، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا پرچار، توحید کی دعوت
چھپ چھپ کر دیتے تھے، چھپ چھپ کر کے، سمجھ رہے، ایک دم سے ایک دم سب کے سامنے نہیں دیتے تھے، علانیہ۔ پھر اللہ کا حکم ہوا 3 سال کے بعد، قم فانذر، پیغمبر کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، پہاڑ، آج تو پہاڑ کا تھوڑا سا نمونہ ہی ہے، صفا مروہ، جو صفا پہاڑ ہے نا، اس کے اوپر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، وہاں یہی فرمایا، انی نذیر بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ایسے تم کفر شرک کرتے رہے، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے رہے، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو۔ یہ ڈرایا۔ تو ڈرانا یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ جو کفر کرتے، شرک کرتے، گناہ کرتے، انہیں نبی ڈراتے ہیں۔ جو ایمان قبول کرتے ہیں، ایمان کی تقاضے پہ چلتے ہیں، انہیں بشارت سناتے ہیں۔ یہی نبیوں کا کام ہے۔ اور جب علماء نبیوں کے وارث ہیں تو علماء کا بھی یہی کام ہے، بشارت سنانا اور پھر ڈرانا۔ اچھا کام کرے بشارت سناؤ، برا کام کرے ان کو ڈراؤ، بھئی ایسا کرو مت، ایسا کرے تو سیدھا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کو بھیجا کیوں؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے رسولوں کے بھیجنے کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پیش ہوں گے، زندگی کا حساب کتاب دیں گے، تو وہاں ان کو یہ بولنے کا موقع نہ آئے کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا سمجھانے کے لیے، اگر آتے تو ہمیں مانتے تھے، ہمیں ایمان قبول کرتے تھے، ہمیں اچھے نیک اعمال کرتے تھے۔ ایسے بولنے کی کیا نہیں آنا، نوبت ہی نہیں آ، حجت باد ایمان نہیں کرنا اللہ کے سامنے۔ بھیجتے تو ہم، اللہ نے بھیج دیا۔ اب کوئی کل قیامت کے دن ہی نہیں بول سکتا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ڈرانے والا، بشارت سنانے والا، نہیں بول سکتے کوئی۔ سمجھ رہے؟ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مہربانی کی، حواس سے خمسہ دیا، عقل دی، اس کے ذریعے سے بھی آدمی کیا کر سکتا ہے، سچ کیا، جھوٹ کیا، اچھا کیا، برا کیا، خیر کیا، شر کیا، حق کیا، باطل کیا، سمجھ سکتا ہے آدمی۔ عقل اللہ نے اسی دی ہے، جو عقل آدمی دنیا میں اتنا استعمال کر رہا ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، دیکھو انسان نہیں، خود ایک انسان دوسرے انسان پر حیران ہو رہا ہے، یار کیسا کر دیا یار، یہ کیسا کر دیا یار بول کر۔ ایک انسان دوسرے انسان پر، جبکہ یہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر ویسے ہی کر سکتا ہے، نہیں سیکھ سکتا۔ تو پھر حق اور باطل پر کیوں ریسرچ نہیں کرتے، کیوں مطلب غور فکر نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی، کس کی مہربانی نہیں؟ اندھیرے پہ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، عقل سے اوپر نبیوں کو بھیج کر سمجھایا، آسمانی کتابیں دی۔ یہ اسی لیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے اس لیے کوئی بھی حجت باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا، اگر آتا تو ہم بھی مانتے تھے۔ اب کیسے بولو گے؟ اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہی پر باقی رہتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا، ایمان قبول نہیں کرتا، ہر درمی کرتا ہے، فرمایا وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے زبردست ہے، بڑے ہی حکمت والے ہیں، بڑے زبردست ہے، حکمت۔ زبردست کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ جیسے چاہو ویسی زندگی گزارو، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ وہ زبردست ہے، وہ کبھی بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے، اور کان نہیں پکڑے تو مرنے کے بعد تو پکڑنا پکا ہے کہ وہ جہنم میں نہ بھیج کر ہی رہے گا اگر کوئی ایمان قبول نہیں کرتا۔ اور حکیمہ، وہ حکمت والا بھی ہے کہ اس کا ہر حکم بھی حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، کوئی حکم بھی اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا راستہ تعلق جو ہے نا بند کیجئے، قرآن